اپنے بزرگ خطیب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ جو بامبے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں، شیعہ علماء بورڈ بامبے کے ذمہ دار ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ نثری معروضات پیش کریں، بلند ترین نعرہ سلوات ان کا استقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآل بیت الطیبین الطاہرین۔ حضرات علماء اکرام، دانشوران قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ حضرات تک؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ظہیر بھائی بہت شکریہ۔ محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے فاضل مقررین اور علماء کرام سے شخصیتوں سے متعلق بہترین گفتگو سماعت فرمائی۔ چونکہ یہ ایک ویبینار ہے، ویبینار اور سیمینار کے تقاضے بالکل الگ ہوتے ہیں، یقیناً، اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ شخصیتوں پر کوئی تفصیلی گفتگو کی جا سکے۔ لہذا میں اپنی اس گفتگو کو کوشش کروں گا کہ صرف ایک شخصیت ہی پر فوکس کر سکوں، اس لیے کہ سب کے سلسلے میں گفتگو کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کچھ شخصیتوں کے لیے ایک دو جملے کہہ کے رسماً آگے بڑھ جاؤں اور کسی ایک شخصیت پر زیادہ وقت دوں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ جن شخصیات کے سلسلے میں یہ ویبینار قائم کیا گیا ہے وہ سب اپنی جگہ پر بڑی اہم شخصیات ہیں، جن کا کنٹریبیوشن ہے، قوم و ملت کے لیے کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے دین کی ترویج کے لیے مشکلیں اٹھائی ہیں، برداشت کی ہیں۔ لہٰذا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر ایک کے سلسلے میں گفتگو کی جائے، لیکن بہترین تقاریر ہوئی ہیں، مختلف علماء کرام نے اس پر روشنی ڈالی ہے اور بہت واضح باتیں کی گئی ہیں ان شخصیتوں پہ۔ عزیزان گرامی قدر، ماضی قریب میں جن شخصیتوں سے ہم دور ہو گئے یا جو ہمیں خدا معاف کیجیے گا، نیٹ ورک کی پرابلم ہو رہی ہے تھوڑی، جس میں پہلی شخصیت علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ، اور دوسری جو بڑی عظیم شخصیت ہمارے درمیان سے رخصت ہوئی وہ ڈاکٹر مولانا سید کلب صادق صاحب قبلہ، ان کی عظیم شخصیت، وہ ہم سے رخصت ہوئی۔ اور تیسری شخصیت جو رخصت ہوئی وہ جناب ڈاکٹر پروفیسر ابو القاسم صاحب رضوی کی شخصیت، اور چوتھی شخصیت حجت اسلام مولانا سید علی عابد صاحب قبلہ، یہ ہوئی۔ اور جوانوں میں یا نوجوانوں میں کہوں دو عظیم شخصیتیں، قمر غازی صاحب اور اس کے بعد ثنا عباس صاحب۔ ثنا عباس صاحب سے میں زیادہ واقف ہوں، اس لیے کہ چونکہ میرا وطن بھی امبیڈکر نگر میں ہے، اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ثنا عباس صاحب نے وہ امبیڈکر نگر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور آگے بڑھ جاؤں کہ امبیڈکر نگر میں 107 مواضعات ایسے ہیں کہ جس میں شیعہ آبادیاں ہیں، اور کوئی ایسا موضع نہ ہوگا کہ جو مولانا ثنا عباس صاحب کی خدمات سے ناواقف ہو۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی خدمات انہوں نے انجام دی ہوگی۔ پھر اس کے بعد عزیزان گرامی قدر جو
میرے بزرگ حضرات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ظاہر ہے کہ یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی فی الوقت ممکن نہیں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ کوئی شخص، کوئی فرد صرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرد نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اپنے اندر ایک انجمن ہوتا ہے۔ یہ جو شخصیتیں ہمارے درمیان سے گزری ہیں یہ صرف فرد نہیں تھی بلکہ ایک انجمن تھی جن کے اندر بہت سی خصوصیات جمع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے آپ واقف ہیں، پھر اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ابوالقاسم صاحب رضوی، اور پھر اس کے بعد حجت الاسلام مولانا سید علی عابد صاحب رضوی۔ ان کی جو خدمات ہیں وہ خدمات خود اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ 2 4 10 منٹ نہیں، اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اس قوم کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اور اپنا وقت اس قوم ملت کی تعمیر میں دیا ہے، دونوں طرح سے۔ ایک ہے دین کے حوالے سے اور دوسرا ہے تربیت کے حوالے سے۔ تربیت بھی کیا لیکن وہ تربیت دین کے دائرے میں کرتے آئے ہیں۔ آج یہ شخصیتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار اس کمی کو تو پوری کر تاکہ اس قوم اور ملت کی تربیت ہو سکے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حقیقت سے واقف ہیں آپ کہ آج یہ قوم جس طرح سے اپنے تربیتی معاشرے کے اندر اپنے اخلاقی محاسن میں زوال پذیر ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں بات تلخ ہے اور میں معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تو وہ منبر کا تقدس باقی رہ گیا جو اس کا تقاضا ہے، نہ ان اخلاقیات کا مظاہرہ ہو رہا ہے جو سیرت آل محمد کا تقاضا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ منبر کی کیا حالت بنا دی گئی ہے، جس کا تقدس ہمارے بزرگ علماء نے، یہ تو دیکھا ہوا ہے بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، کسی نہیں دیکھا۔ میں نے مولانا کلب حسین صاحب کو، آپ سب میں بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، مولانا ابن حسن صاحب نونہروی علی اللہ مقام کو، مولانا محسن نواب صاحب قبلہ کو، مولانا سعید صاحب قبلہ کو، کیسے کیسے علماء، مولانا شمس الحسن صاحب قبلہ بجنوری، کبھی بھی انہوں نے تہذیب اور تمدن کے مسئلے میں منبر کے تقدس کو ایسا نہیں کیا کہ وہ ثانوی حیثیت اختیار کر لے، بلکہ ہمیشہ منبر کے تقدس کو باقی رکھا ہے۔ آج جو حالت ہے منبر کی، میں اسے ذکر نہیں کر سکتا ہوں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ڈر لگتا ہے کہ منبر کے پائے ٹوٹ نہ جائیں، اس طرح سے ہنگامہ آرائی منبر کے اوپر ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم اور آپ منبر کے وارث نہیں ہیں، منبر کا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، اور یقیناً ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تم کو معلوم تھا کہ یہ منبر کا تقدس کیا ہے اور تم اسے پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال یہ موضوع بڑا وسیع ہے اور کنٹروورسی کریٹ ہو سکتی ہے، میں اس میں زیادہ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں بس مختصر وقت میں ڈاکٹر سید ابوالقاسم رضوی صاحب کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رونق صاحب نے مجھے یہی موضوع دیا جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ماشاءاللہ اتنے شعراء کرام ہیں اور اتنی عظیم عظیم شخصیتیں ہیں تو کیسے سب پر کچھ بولا جا سکتا ہے، وقت کی بھی تنگی رہے گی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بس ڈاکٹر ابوالقاسم صاحب کے سلسلے میں گفتگو کرو، تو میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ اور میں یہ ایک بات آپ سے کر دوں کہ ابھی قمر سلطان صاحب نے بہترین تقریر فرمائی اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کے سلسلے میں، ان کی سادگی کے سلسلے میں کچھ اور باتیں میں آپ سے عرض کر دوں، یہ کوئی
خود نمائی نہیں ہے. تقریباً 12 سال میرا اور ان کا ساتھ امریکہ کے مختلف شہروں میں رہا. چونکہ وہ بھی عشرہ اولیٰ کے لیے تشریف لے جاتے تھے, میں بھی جاتا تھا, تو پہلے عشرے میں تو ہم لوگ الگ الگ رہتے تھے, لیکن جب اس کے بعد خمسے وغیرہ ہوتے تھے یا ویکینڈ کی مجالس ہوتی تھی تو ہم لوگ کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتے تھے, اور زیادہ تر نیو جرسی میں ملاقات ہماری ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب کے ہاں عجیب باتیں میں نے دیکھی, آپ یقین جانیے. میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر ابوالقاسم صاحب اپنا وقت کبھی برباد نہیں کرتے تھے. اس قدر وقت کی اہمیت اور اس کی قدردانی میں نے بہت کم لوگوں کے یہاں دیکھا. اس لیے کہ جب 2-3 لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر گفتگو ادھر ادھر کی ہوتی ہے نہیں. میں نے انہیں یہ دیکھا کہ اگر کوئی ضروری گفتگو ہے تو وہ کی انہوں نے, ورنہ یا تو قرآن مجید ان کے سامنے ہے یا کوئی اور کتاب ہے ان کے سامنے جس کا وہ مستقل مطالعہ کرتے رہتے تھے. اور یونائٹڈ اسٹیٹ کی کوئی ایسی لائبریری نہیں ہوگی جن جن شہروں میں وہ گئے کہ جن لائبریریز میں انہوں نے اپنا کچھ وقت صرف نہ کیا ہو. یہاں تک کہ ہارورڈ یونیورسٹی, بوسٹن کی ہارورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی انہوں نے اپنا وقت صرف کیا ہے. وہ وقت ضائع کرنے پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ میرا عینی مشاہدہ ہے, ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا. اس طرف ان کی سادگی کے بارے میں یہ سب آپ نے ابھی سنا ہے, میں ان باتوں پر نہیں جانا چاہتا ہوں. ہم نے انہیں ممبر کے حوالے سے پہچانا, عموماً شیعہ حضرات نے انہیں ممبر کے حوالے سے پہچانا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کے ٹاپ انٹلیکچوئلز کی پہلی صف میں ڈاکٹر پروفیسر ابوالقاسم صاحب کی جگہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ان کی تقاریر سنی ہوگی تو وہ ہمارا ایک جو تقریر کا پیٹرن ہے, مجلسیں پڑھنے کا پیٹرن ہے, ان کے ہاں اس پیٹرن سے تقریباً انحراف نظر آتا تھا. وہ فکر دیتے تھے, وہ غذائے روح دیتے تھے, وہ سوچنے کے راستے سامنے پیش کر دیتے تھے کہ بھئی ادھر بھی غور کیا جا سکتا ہے, ادھر بھی غور کیا جا سکتا ہے, اور اپنی بات کو مدلل یعنی پوری دلیل کے ساتھ کہتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ موضوع کچھ ہے, گفتگو کچھ ہے, کہیں تھوڑا ادھر سے لے لیا, کہیں ادھر سے لے لیا, 1 گھنٹہ ٹائم پاس کر دیا. نہیں, یہ سب نہیں تھا ان کے اندر. وہ جب گفتگو کرتے تھے ممبر سے تو ان کی گفتگو مدلل گفتگو ہوتی تھی, اور کبھی بھی انہوں نے زبان سے کمپرومائز نہیں کیا. اور ان سے کئی بار کہا بھی گیا کہ حضور اب یہ کون سمجھے گا یہ جو آپ اس طرح کی, ان کا بھی سمجھے یا نہ سمجھے, میں معیارِ ممبر سے جزاک اللہ میں معیارِ ممبر سے سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو ذو معنی ہو اور جس کا کوئی اور رخ اختیار کر لیا جائے. یہ جناب یہ ان کی شخصیت تھی, اور یہ بہت ہی انٹلیکچوئل آدمی تھے. میں آپ کی خدمت میں بتاؤں, آپ نے سنا حافظ قرآن تھے. بہت کم ہماری قوم کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن تھے. اور جناب اخلاقیات وہ میں کیا آپ سے کہوں, اللہ گواہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ابوالقاسم صاحب کی شکل و صورت میں کوئی فرشتہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے. ان باتوں, اللہ گواہ, وہ باتیں کہ جو ہم نے سنی یا پڑھی اکثر و بیشتر ان کے اندر مجسم ہو کے ہمیں نظر آتی تھی. یہ باتیں اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ سے کہ نہ پوچھیے, اللہ گواہ ہے. اب میں نہ ان کی سادگی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, نہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, چونکہ وہ ایک انٹلیکچوئل آدمی تھے. تو انٹلیکچوئل آدمی کی انٹلیکٹ کا ذکر ہونا چاہیے, اس کے لباس وباس کا ذکر, اس کو لباس وباس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس بھی لباس میں ہوں مجھے پہچاننے والے پہچانیں گے, اس لیے کہ میرے کام سے مطلب ہے, میرے لباس سے نہیں مطلب ہے لوگوں کو. تو اس پر نہیں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ میں نہیں جانتا ہوں کہ کتنے لوگ واقف ہیں کہ وہ ایک بہترین انگریزی داں تھے. انگلش لٹریچر پر جو انہیں گرفت حاصل تھی, وہ ان کی تھیسس کی اگر تحریر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا
کہ اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ہندوستان میں بہت کم لوگ گزرے ہیں جو سمپل انگلش لکھنا جانتے تھے. دیکھیے دقیق زبان لکھنا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، جیسے ہم کبھی کبھی بڑی دقیق زبان بولنے لگتے ہیں الگ زبانوں سے کچھ الفاظ لے کے. سمپل سادی انگریزی ہندوستان میں 3 آدمیوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کے ہاں یہ فن تھا. پہلے تھے پنڈت جواہر لال نہرو، دوسرے تھے مہاراج کمار صاحب محمود آباد، اور تیسری شخصیت جسے ہم نے دیکھا ہے وہ شخصیت تھی ڈاکٹر سید ابوالقاسم رضوی صاحب کی. اگر آپ ان کی تھیسس پڑھیں تو آپ بہترین شاعر بھی تھے. انہوں نے انگریزی میں بھی پوئٹری کی ہے، اور ان کی تھیسس جو ہے جناب وہ انہوں نے کیا ہے اس پر کیا کہتے ہیں جارج ولسن نائٹ. جارج ولسن نائٹ ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے جس کے اوپر ان کی تھیسس ہے، اور انہوں نے ایز اے کریٹک یعنی نقاد کی حیثیت سے اس پر اپنا مقالہ لکھا ہے، اور بہترین مقالہ. اور آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی یہ بات سن کے، اور یوٹیوب پر اللہ کرے میرے یہ جملے محفوظ رہیں. آپ نے اگر اس تاریخ علم کو دیکھا ہے یا اسے پڑھا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پی ایچ ڈی کرنے والوں میں ایک شخص تھے ڈاکٹر راجندر پرساد، کہ جن کی وائواسی میں یعنی تھیسس سبمٹ کرنے کے بعد جن کے وائوا میں آپ جانتے ہیں کہ ایگزامنر نے کیا کہا تھا پینل میں؟ اس نے یہ کہا تھا ایگزامنی نوز بیٹر دین ایگزامنر. یعنی جس کا ہم وائوا لے رہے ہیں، جس کا امتحان لے رہے ہیں، وہ ایگزامنر سے زیادہ جانتا ہے. اور میرے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے، شیعہ قوم کے لیے یہ فخر کی بات ہے، بلکہ اس دائرے کو وسیع کروں کہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اگر یہ جملہ کسی کے لیے کہا گیا تو وہ ڈاکٹر سید ابوالقاسم رضوی صاحب تھے. کہ جب انہوں نے اپنی تھیسس کو سبمٹ کیا اور پینل آیا ہوا تھا، اور اس پینل پر آپ جانتے ہیں کہ ایکسپرٹس کا پینل ہوتا ہے، یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس پر وہاں موجود رہتے ہیں. تو جو وائس چانسلر آیا تھا وہ وائس چانسلر میرا خیال ہے بی ایچ یو کا تھا، بامبے بنارس ہندو یونیورسٹی کا. اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان کا وائوسی نہیں کریں گے، ہم ان کا وائوا نہیں لیں گے. تو دوسرا وائس چانسلر جس یونیورسٹی سے ایفیلیشن میں یہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اس نے کہا صاحب کیوں نہیں کریں گے، آپ کو کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں ڈاکٹر راجندر پرساد کی تھیسس پر ایگزامنر نے یہ کہا تھا کہ ایگزامنی نوز بیٹر دین ایگزامنر. آج بہت دنوں کے بعد، برسوں کے بعد تاریخ نے اپنے کو دہرایا ہے، اور ڈاکٹر ابوالقاسم رضوی کی یہ تھیسس ایسی ہی ہے کہ آج ایگزامنر یہ کہہ رہا ہے کہ ایگزامنر. اس پر وی سی نے کہا کہ صاحب یوں زبانی نہیں، آپ اسے لکھ کے دے دیجئے، نوٹ میں ڈالیے اس بات کو. چنانچہ وہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کے گواہ خود الہ آباد یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر پانڈے ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو، ابھی ہمارے درمیان میں سید محمد عباس شمسی صاحب تشریف فرما ہیں جو بھانجے ہیں، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں اس واقعے کی. غور کیا آپ نے؟ اس عظیم شخصیت کا نام پروفیسر ابوالقاسم رضوی ہے، جس نے منبر کے حق کو بھی ادا کیا، اور اتنا ہی حق اس نے اس زبان کا بھی ادا کیا کہ جس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی. ان شخصیتوں کا ذکر ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی اسلاف ہمارے کیسے گزرے ہیں، کیسی شخصیتیں گزری ہیں، کیسے لوگ گزرے ہیں. آج ہمارے اندر
علم سے دوری ہو رہی ہے. بہترین شاعر تھے. میں ناانصافی ہوگی اگر میں اردو بہترین شاعر تھے. منقبت، قصیدے، کیا کیا. ایک شعر سن لیجیے اور دیکھیے، اللہ گواہ ہے. میں جب یہ شعر میرے سامنے آیا اس منقبت سے، امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں منقبت لکھی ہے. بہترین وقت نہیں ہے ورنہ میں پوری منقبت آپ کو سناتا. لیکن دیکھیے، ایک پڑھا عالم دین اپنی ذمہ داریوں سے جو آگاہ ہے وہ کس طرح سے بات اپنی کہتا ہے. سنیے، فرماتے ہیں. دیکھیے، ایک بات اس سے 2 جملے پہلے عرض کر دوں کہ آج کل ہمارے یہاں بڑا عجیب رواج پیدا ہو گیا ہے کہ جس نے نعرہ حیدری نہ لگایا وہ اپنی ماں کے کردار پر نظر ڈالے، جس نے یہ نہیں کیا. یہ عام طور سے آپ سن رہے ہیں ان باتوں کو. یہ منبر کے متقاضی نہیں ہے بھائی ایسے چیزیں. دیکھیے کتنی خوبصورتی سے بات کہی ہے. فرماتے ہیں کہ دوستی ان کی طہارت کا پتہ دیتی ہے. پہلا مصرع، دوستی ان کی طہارت کا پتہ دیتی ہے، دشمنی ان کی بتا دیتی ہے ابنائے حرام. غور فرمایا آپ نے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کیا خوبصورتی سے بات اللہ گواہ کہی ہے. دوستی ان کی طہارت کا پتہ دیتی ہے اور دشمنی ان کی بتا دیتی ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. دیکھیں کیا اللہ گواہ ہے، کیا سلیقے سے بات کہی ہے. یہ سلیقہ اہل بیت اطہار کے خطبہ کے ہاں پایا جانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کس کے منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، دل تو یہ چاہتا تھا کہ بہت گفتگو اور بڑھتی اور تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. حجت الاسلام مولانا سید علی عابد صاحب قبلہ، اس لیے کہ ان کا بھی ساتھ رہا میرا. افریقہ میں عشر محرم پڑھنے گیا، نیروبی میں 2 بار گیا، وہاں ملاقات رہی. پھر اس کے بعد لندن میں عشرہ پڑھا، اسٹینمور میں پڑھنے گیا، وہاں رہا. میں آپ کی خدمت میں کیا بس 2 جملے سن لیجئے اور میرا دل تڑپتا ہے اللہ گواہ جب میں اسے سوچتا ہوں اور جب کسی سے ذکر کرتا ہوں تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اب ایسے بزرگ کہاں ملیں گے. اسٹینمور میں عشرہ پہلی مجلس میں نے پڑھی. دوسری مجلس پڑھ رہا تھا کہ دیکھا دروازے پر ذرا دور منبر سے ایک کوئی بزرگ شخصیت امام پوش تشریف فرما ہے. خیر میں نے مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد چونکہ لوگوں کا مجمع تھا، مسافے وغیرہ میں وقت لگا. اس کے بعد میں بڑھا کہ پتہ لگاؤں کہ کون یہ شخصیت ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی تھی. بالکل پہنچا تو پتہ چلا کہ سرکار علی عابد صاحب قبلہ تشریف رکھتے تھے. خیر پتہ چلا، اٹھ کے چلے گئے. دوسرے دن میں پھر مجلس پڑھ رہا تھا کہ میری نگاہ جو گئی دروازے کی طرف، دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے وہاں. بھیا مجلس ختم کر کے مسافہ تو درکنار، میں جلدی سے بھاگا ان کے پاس کہ میں جا کے مسافہ تو کر لوں. مولوی صاحب اتنی دور، مولوی صاحب رہتے تھے ہیترو کے پاس، یعنی میں نارتھ لندن میں پڑھ رہا ہوں، وہ تقریباً ساؤتھ میں رہتے تھے. وہاں سے آنا اتنی مسافت طے کر کے، میں آپ سے کیا عرض کروں، اس زمانے میں طبیعت بھی مولوی صاحب کی خراب ہو چکی تھی. یہ میرا خیال 97 کا یہ واقعہ ہے، میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں یہ گیا اور ایک دم سے ایسا انہوں نے سینے سے لگایا ہے اللہ گواہ. میں نے لکھا بھی ہے اسے کہ وہ تاثر آج تک میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایسا بزرگ، ایسے ہمت افزائی کرنے والے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار آپ نے زحمت کی ہے. کہا نہیں تم مجلس پڑھ رہے ہو اور میں نہیں آؤں. اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا جس نے میری ہمت افزائی کی. تو عزیزان گرامی قدر، اب یہ شخصیتیں اب تو بھیا سن لیجئے، ہمت افزائی کرنے والے نہیں، جلن خورے بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے، وہی چاہتے ہیں کہ بس ہم یہ رہیں، چاہے جس عمر کے ہوں، شاید 1-2 ہوں جو مستثنا ہوں، ورنہ اللہ گواہ ہے. یہ تجربہ ہے. میں آپ سے عرض کروں، میری عمر 73 ہو رہی ہے، 73 سال کی ہے. میں بھی ایک عالم دین خاندان سے ہوں. میرے والد، میرے نانا، میرے ماموں، میرے دادا سب. تو میں نے بھیا دیکھا ہے وہ 9 حسد جو جیلسی کے ان کے حصے میں آئے ہیں نا، وہ ہر جگہ نظر آ جاتے ہیں.
تو اب کہاں ایسی افراد، اللہ گواہ، علامہ ایک دن کا پورا سیمینار تو صرف علامہ ذیشان حیدر جوادی کی حیات پر چاہیے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں 2 سال ان کی خدمت میں بمبئی میں حاضر رہا جب وہ تشریف لائے ہیں. تو میرے بھائی، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کم سے کم آپ کی ان کوششوں کے ذریعے سے انیس صاحب، رونق صاحب اور دوسرے منتظمین کہ آج ان شخصیتوں کے بارے میں کچھ سننے کو اور کچھ کہنے کو کا موقع ملا ہے. خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ زبان اور تحریر سے آگے بڑھ کر عملی سیرت دنیا کے سامنے پیش کریں، اور یہی صحیح خراج عقیدت ہوگا ان شخصیتوں کے لیے جن کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ. ظہیر بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا بھائی، جزاک اللہ. بہت مشہور ہوں، بہت ممنون ہوں آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ظہیر بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حقیقت پر مبنی اور بہت مدلل گفتگو پیش کر رہے تھے محترم مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ. انہوں نے ممبر کے حوالے سے جو پیغامات دی جگہ اس کو وہ بھی قابل ستائش ہے، اور وہ ضروری ہے کہ ہم اس ادھر دھیان دیں. لیکن مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ کے بارے میں جو باتیں انہوں نے بیان کی، اس سے بس ایک ہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ مولانا ابوالقاسم صاحب علم کی تلاش اور علم کی پیاس کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد سمجھتے تھے، اور یہی ان کی زندگی کا محور اور مقصد تھا، اور یہی اسی چیز نے ان کے کردار کو دنیا کے سامنے آشکار کیا. بہترین اور خوبصورت گفتگو پیش کر رہے تھے مولانا ظہیر عباس صاحب.